پانچواں نقطہ جو مولانا صاحب نے اٹھایا اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے عائشہ کو احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ واپس بھیجا۔ پہلی بات ہم یہ بتاتے چلیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ احترام اور اکرام کے ساتھ بھیجا گیا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ عائشہ جو ہیں جب پورے اہل جمل جب مار دیے جاتے ہیں، جب ان کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایک حویلی میں پناہ گزیر ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے اچھے خاصے زخمی بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے مقتولین کے لاشیں بھی ہوتے ہیں، علی کل حال وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی ان کا شر ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ میں آپ کو شیعہ منطق کے تحت روایتوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ زبردستی بصرہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر بصرہ میں رہتے تو بصرے میں دوبارہ فتنہ و فساد ہوتا اور ایک اور جنگ رونما ہوتی۔ تو اس جنگ سے بچنے کے لیے امیر المومنین نے ان کو واپس جو ہے وہ مدینہ بھیجا اور زبردستی بھیجا۔ کیونکہ جب اہل جمل جو تھے، جو اہل بصرہ تھے، ان کے دلوں میں تو بغض تھا مولا کے لیے، کیونکہ بھائی ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مولا نے جو ہے تحت کیا تھا، تو لازم بات ہے کہ ان کے دل میں چونکہ بغض تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی اور موقع نکلتا تو اس کا انتقام لیتے، تو اس لیڈر کو بھیجنا ضروری تھا جو اس انتقام میں لینے کے لیے سازگار ہو سکتا تھا۔ یہ ہمارے پاس روایت ہے، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 32 ہے، صفحہ نمبر 267 ہے۔ جب عائشہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیے تو واپس نہیں جا رہی ہوگی، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ان کو آپ یہیں پہ رہنے دیجیے بصرہ میں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ واپس جائیں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ انها لا تعلو شرا ولكن اردها الى بيتها، کہ یہ دیکھو کہ اس کا شر جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ مولا کے جملے ہیں، یعنی آپ اگر شیعہ منطق کے تحت بتا رہے ہیں تو شیعہ روایتوں کو لائیں کہ اس کا شر کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، اور جب بھی میں چاہتا ہوں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ واپس بھیجوں۔ دوسری روایت جو ہے علل الشرائع سے شیخ صدوق کی، لیکن میں وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 79 سے میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ امام صادق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اہل جمل پر ویسے ہی نعمت بخشی، ویسے ہی ان پر اکرام اور عفو سے کام لیا جس طریقے سے رسول اللہ نے لیا جب انہوں نے مکے کو فتح کیا۔ وَإِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاصمت نہیں لی، ان سے انتقام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ان کے شیعہ اس حکومت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے جو باطل حکومت ہوگی، اور یہ باطل لوگ اور باطل نظریات پر مبنی جو لوگ ہوں گے وہ اہل حق پر کامیاب ہوں گے۔ لازم بات ہے کہ جب امام حسن نے صلح کی تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ معاویہ کی حکومت آئی۔ تو چنانچہ جب وہ حکومت کریں گے تو امیر المومنین نے اپنے شیعوں کے لیے ایک احسان چھوڑا۔ وہ احسان یہ چھوڑا کہ امیر المومنین نے ان کو قتل نہیں کیا، یعنی ان کی اصل سزا کیا تھی؟ ان کی اصل سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور نہ ان کے اموال کو لیا تاکہ ان پر ایک احسان ہو جائے۔ مولا نے یعنی ان جنگی قوانین کا استعمال نہیں کیا جن جنگی قوانین کے تحت جب جنگ ہوتی تھی تو ان کا مال بھی لے لیا جاتا تھا، اور ان کے جو پریزنرز آف وارز ہوتے تھے ان کو قیدی بنا دیا جاتا تھا۔ مولا نے اس طریقے سے کام لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ مولا ان پر احسان کرنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے تاکہ جب یہ احسان ان کی گردن پہ ہوگا تو وہ شیعوں کے ساتھ اتنی خطرناک طریقے سے سلوک نہیں کریں گے جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے اگر مولا اس طریقے سے ان سے انتقام لیتے۔ چنانچہ ان کی اصل سزا کیا تھی؟ اب میں مولانا سے اور دیگر حضرات سے کہتا ہوں، ان کی اصل سزا یہ تھی مولانا صاحب، حکم اولی کے تحت ان کو مار دینا چاہیے تھا اور ان کے مالوں کو لے لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ بعد والے شیعوں کا بھی تھا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت پر بھی، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ نے فتح مکہ کیا، کون کون وہاں پہ تھے؟ وہی تمام مشرکین جنہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تا دم حیات اپنے بغض کا اظہار کیا۔ تو ان کی سزا کیا تھی؟ سزا ان کی قتل تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر احسان کیا، اس کے باوجود ان سے جو ہے وہ تعرض نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ یہی سنت امیر المومنین کی تھی۔ چنانچہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امیر المومنین کے دشمنوں کو ملایا جا رہا ہے، کس سے؟ انہی مکے کے مشرکین اور قریش کے مشرکین کے ساتھ۔ اچھا، کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب آپ کے امیر المومنین نے فلاں شخصیت کا احترام کیا؟ کبھی بھی احترام نہیں کیا، بلکہ اور بھی اگر آپ لوگ اقوال چاہتے ہیں اور بھی روایات اہل محمد کی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بے تحاشا روایات اور بے تحاشا دلائل اس باب میں پڑے ہیں کس طریقے سے اہل بیت کچھ شخصیات سے بغض رکھا کرتے تھے اور ان سے براءت اختیار کیا کرتے تھے۔ تو ہم جو ہے اپنی بات کو ادھر ختم کرتے ہیں اس امید پہ کہ دیکھیں نظریہ یا تو بیان نہیں کریں۔ پہلی بات، اگر نظریہ بیان کیا ہی جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ صحیح نظریہ بیان کریں، ویسے نظریے کو بیان نہ کریں جو حق پر مبنی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تقیہ کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ان تقیہ کے تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی غلط نظریہ شیعہ نظریہ کہہ کر نہیں متعارف کروانا چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ بھی دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارا جب اختتام فرما، ہمارا اختتام اہل بیت کی ولایت کے ساتھ اور اہل بیت کی دشمنوں کی براءت کے ساتھ کرا دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔